نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم میں موجود ہے، فرمایا بعض اوقات تم بات کرتے کرتے اتنا اچھا جملہ بولتے ہو تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور رب اس کی برکت سے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اور فرمایا اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ بعض اوقات تم بات کرتے کرتے کوئی ایسی بات کہہ جاتے ہو جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی زیادہ ناراضگی کا سبب بنتی ہے کہ اللہ تمہارے لیے دوزخ کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اپنے لفظوں پر، اپنے جملوں پر، اپنی سوچوں پر اور اپنی گفتگو پر بہت زیادہ پہرے بٹھانا یہ ہر ذی شعور آدمی کا طریقہ ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی بندہ مسلمان ہے، صاحب نسبت ہے، اسے تو اور زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ ہم کچھ نہ کچھ بولتے ہیں، جو بندہ جس سطح کا بھی ہے، اگرچہ وہ خطیب نہیں، عالم نہیں، کسی خانقاہ کا مسند نشین نہیں، کسی ادارے کا صدر نشین نہیں، استاذ نہیں، وہ گھر میں بھی اگر کوئی بات بولتا ہے نا، گھر میں بھی، تو اس کی بات کسی اور پر اثر نہ بھی کرے تو اس کے بچوں پر اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ کبھی مشکل میں ہوگا والد، کبھی کوئی دقت ہی ہوگی، ہو سکتا ہے کسی کو بڑی تکلیف ہو، قرض دینا تھا، پیسے موجود نہیں تھے اور تقاضا کرنے والا دروازے تک آ گیا، تو اب والد نے بڑی مجبوری میں، اپنی انتہائی پریشانی کے عالم میں اپنے بیٹے سے کہا کہ پتر اس کو جا کے کہہ دو کہ میں گھر میں موجود نہیں۔ اس نے بڑی سخت آزمائش میں ہی کہا ہوگا، لیکن چونکہ ایک دفعہ اس نے اپنے بچے کو اجازت دے دی جھوٹ بولنے کی، ایک دفعہ کہہ دیا، اب یہ باپ ساری زندگی روئے گا کہ پتر تیری مہربانی، میرے ساتھ سچ تو بولا کر، وہ اگر تو لاہور جاتا ہے تو وہیں کا بتا کے جا، اگر تو پنڈی جاتا ہے تو پنڈی کا ہی بتا کے جا، تو یعنی پھر انسان ایسی آزمائش میں آئے گا کہ وہ تڑپ جائے گا کہ یار یہ کیا ہو گیا ہے، میرے ساتھ ہی اس کا طریقہ ٹھیک نہیں۔ ہمارے لفظوں کا، ہمارے جملوں کا، ہماری باتوں کا یہ جو بہت زیادہ امت میں افتراق ہے نا، اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے بولنے میں احتیاط نہیں کی۔ یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں بیچارے، یہ ہمارا مذہبی سٹیج اس کو چاہیے تھا یہ لوگوں کو بہت زیادہ اطمینان قلبی اور یقین کامل دیتا، لیکن یہاں جب لوگ آتے ہیں تو بازو چڑھاتے ہیں، کہتے ہیں آج میں بتاؤں گا تمہیں کہ اہل بیت کی شان کیا ہے، بتا کے جاؤں گا۔ تو کئی دفعہ ہنسی آتی ہے کہ یار اہل بیت کی شان اب تو بتائے گا؟ اہل بیت کی شان تو اللہ نے بتائی ہے قرآن میں، وہ تو نبی پاک نے بتائی ہے۔ پھر ایک صاحب اور آتے ہیں، وہ بازو چڑھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آج میں نے بتانا ہے صحابہ کی عظمت کیا ہے۔ صحابہ تو وہ عظیم جماعت ہے جسے رب نے منتخب کیا ہے اپنے نبی کے لیے، تو اس کی شان تو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ بیان کی۔ آپ شان بیان کریں گے؟ آپ تو ناقل بنے، کتاب و سنت کو پڑھیں، اچھے طریقے سے اس کا آگے ابلاغ کر دیں، اس سے زیادہ نہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہماری باتیں، ہمارے جملے، چونکہ لوگوں کو بولنے کا شوق بڑا ہے، پہلے کوئی خطیب ڈھونڈنے سے ملتا تھا، اب تو جس جگہ آپ بیٹھ جائیں جو بندہ بھی آپ سے مل جائے وہ بولنے نہیں دیتا۔ ہر شخص کے پاس کچھ نہ کچھ خبریں ہیں، ہر آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ معلومات ہیں، ہر شخص کوئی الگ سے رائے رکھتا ہے۔ پرانے لوگ تو نئی رائے قائم ہی نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہم اپنے اسلاف کے طریقوں پر ہیں، ہم اپنے بزرگوں کے نظریات پر ہیں۔ اب یہ کہ تحقیق کے نام پر تخریب، اور ہر شخص دیکھیں نا، یہ جب سے صحافت عام ہوئی ہے، ہر بندے کی جیب میں موبائل ہے، فوٹو ہے، تبصرہ ہے، تو نئی سے نئی باتیں اثر کرتی ہیں سوسائٹی میں۔ ہم کچھ ایسی آگ جلا رہے ہیں جو آنے والے وقت میں ہم سے سمیٹی نہیں جائے گی۔ ہم نے دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے کان دو دیے ہیں، زبان ایک دی ہے، تو ڈبل سننا چاہیے، سنگل بولنا چاہیے۔ پہلے تو اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کان دیے، ہاتھ، پیر، آنکھیں، لیکن جب زبان دی ہے نا، اس پر پہرے دیکھیں کتنے بٹھائے ہیں۔ 32 دانتوں کا پہرا لگایا ہے کہ اسے باہر نکالنا تو ذرا احتیاط سے ہی نکالنا، تھوڑا محتاط ہو کے اپنے جملوں کا پاس اور لحاظ
جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کی بات سوسائٹی میں، آپ کے گھر میں، آپ کے معاشرے میں، دیکھیں ہم نے گھر میں بات ہی کی تھی، شروع میں بچے سے کہا تھا کہ پتر کاروباری معاملات پہ توجہ دو، پھر ہم نے بچے کو یہ کہا کہ تیرے وہ کزن آگے گزر گئے، پھر ہم نے ایک ٹائم آیا کہ بچے کی شادی کے وقت یہ کہا کہ تیری شادی اس لیے وہاں کرنے لگے ہیں کہ وہ جہاں سے تیری بیوی آئے گی وہ ساتھ جہیز بھی لائے گی، مال بھی کافی سارا آئے گا۔ نتیجہ اس کا ہمیں یہ برآمد ہوا کہ وہ بچے کا ذہنی کاروباری ہو گیا جب اس نے شادی کاروبار کے لیے کی ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ اب اس کا مزاج بن گیا۔ پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ اس نے ابا جی سے کہہ دیا کہ آپ کوئی ڈب کا کام کر لیتے تو آج ہمارے بھی حالات ٹھیک نہ ہوتے۔ پھر بعض والد یہاں تک کہتے ہیں کہ بھئی بچوں سے بھی عزت کرانے کے لیے جیب میں پیسے ہونے چاہیے، تو آپ نے کیوں مادہ پرستی کا مزاج دیا اولادوں کو؟ کیوں گھر میں بار بار بات دولت کی؟ کیوں ہمارے بچوں نے یہ دیکھا کہ یہ بندہ دولت مند ہے تو ہمارے گھر میں اس رشتہ دار کی عزت زیادہ ہے؟ جب ہم نے خود فروغ دیا ہے تو وہ چیز ہمارے گلے پڑے گی تو ہمیں سمیٹنی تو پڑے گی۔ تو ہماری باتیں ہمارے گھر میں اثر کرتی ہیں، ہمارا بولنا، کسی بات کا ذکر کرنا اثر رکھتا ہے۔ ایک بات اور تمہیدی طور پر عرض کروں گا، زیادہ واضح ہو جائے گی، ہماری باتیں ہمارے اوپر بھی اثر کرتی ہیں، ہمارے اپنے جملے ہمارے اوپر خود بھی اثر کرتے ہیں۔ ہم جو بولتے ہیں، یہ نوجوان ذرا توجہ کریں گے، کبھی آپ نے غور کیے کہ آپ کوئی لطیفہ سنانے لگیں تو آپ کی سوچ میں ہے، ابھی زبان پہ نہیں آیا۔ کوئی آپ دل لگی والی بات کرنے لگیں، ہنسنے والی، تو ابھی وہ سوچ میں ہوتا ہے، سنانے سے پہلے آپ خود ہنس پڑتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کوئی دکھ والی بات کرنے لگیں، ابھی آپ نے سنائی نہیں، لیکن آپ کے ذہن میں وہ بات آئی ہے تو آپ پہلے رونے لگ گئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی باتیں، میری باتیں صرف سامنے والے پہ اثر نہیں کرتی، ہمارے اپنے اوپر بھی اثر کرتی۔ ہم جو سارا دن بولیں گے، جو سارا دن کریں گے، جو سارا دن کہیں گے، جس کا سارا دن ابلاغ کریں گے، وہ بات ہم پر طاری ہوگی، وہ پوری طرح ہمارے اوپر قبضہ کر لے گی۔ جو ہم کہیں گے وہی ہمارا ذہن بنے گا، وہی باتیں دل میں جگہ لیں گی، اسی طرح کے نظریات مضبوط ہوں گے۔ ہمیں توجہ دلائی گئی، کہا گیا لوگوں ادھر ادھر جانا ہی نہ، تم اس طرح کرنا، یا اپنے خدا کی یاد کرنا یا مدینے والے محبوب کا تذکرہ کرنا۔ بات ہی ختم ہو گئی۔ اللہ کریم نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تو آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلندیاں عطا کر دی۔ ہر جگہ ذکر، دیکھیں نا، سب کو پتہ ہے فجر کی نماز 5:15 ہوگی، ظہر کی 2 بجے ہوگی، بعض جگہ 1:30 بجے ہوگی، عصر 4:30 یا 4:45 بجے، پتہ ہے نا سب کو، لیکن پھر بھی کہا گیا 5 اذانیں پڑھو، اللہ کا بھی ذکر کرو، رسول اللہ کا بھی ذکر کرو۔ یہ جو اللہ رسول کا ذکر ہے، یہ بعض لوگ کہتے ہیں جناب فلانے مولانا صاحب ہر سال ہی میلاد میں وہی بات سناتے ہیں، ہماری مسجد کا خطیب ہر سال محرم شریف میں ایک ہی بات سناتا ہے، ہر سال ربیع الثانی میں حضور غوث پاک کا ذکر کرتا ہے تو ایک ہی۔ تو میں کہتا ہوں بھائی اذان بھی تو 5 وقت ایک جیسی ہوئی ہے نا، ایک جیسی ہے نا، کچھ یہ آپ کو بار بار اس لیے بھی سنائی جاتی ہے کہ اللہ رسول کا تذکرہ ہوتا رہے تو طبیعتیں تازہ رہتی ہیں۔ ہمیں نا بہت زیادہ اپنے گھروں میں، اپنے لفظوں میں، اپنے جملوں میں نبی پاک کا ذکر کرنا چاہیے، حضور کی احادیث مبارکہ کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ جتنا جتنا ہم نبی پاک کا ذکر کریں گے نا، ایک تو فضول باتوں سے بچیں گے، اور جیسا میں نے کہا کہ باتیں اثر کرتی ہیں دوسروں پہ بھی، اپنے اوپر بھی، تو جیسے جیسے حضور کا ذکر کریں گے معاشرے میں حسن پیدا ہوگا، سیرت کا نور پیدا ہوگا، سنت کا شعور پیدا ہوگا، ہماری اپنی طبیعتوں میں، مزاج میں یہ رعنائی آئے۔ محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کیا۔ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے حضرت جبریل سے فرمایا جبریل اللہ نے کس طرح میرا ذکر بلند کیا ہے؟ تو حضرت جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ رب فرماتا ہے جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا نا محبوب تیرا بھی تذکرہ کیا جائے گا، آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ رسول پاک کے تذکرے، حضور کی باتیں، نبی، دیکھیں نا کتنی کہانیاں ہمیں آتی ہیں، کتنی ہمیں لطیفے آتے ہیں، کتنی کہاوتیں یاد کرتے ہیں، اپنی برادری، قبیلہ، علاقہ، کتنی باتیں۔ یہ ہمارے بچے سیل مین بنتے ہیں، انہیں باقاعدہ پریکٹس دی جاتی ہے،
انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے جب جانا ہے تو جچی تلی مسجع مکفہ بات کرنی ہے، اور آپ نے اس انداز میں اپنی کمپنی کے بارے میں لوگوں کو بتانا ہے۔ وہ یارو اگر پیٹ پالنے کے لیے یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے تو بتاؤ نا، اپنے من کی دنیا روشن کرنے کے لیے رسول پاک کا کتنا زیادہ ذکر کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں بار بار اچھا، پھر ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو 2-3 بہانے کرتے ہیں، کہتے ہیں مولانا صاحب آپ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، پیر صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، پر مولوی سارے، پیر سارے آسودہ حال ہے، موج لگی ہوئی ہے، تو ہمیں تو دکھ بڑے ہیں، آزمائشیں بڑی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ایک دکھ آ جائے نا زندگی میں ایک، تو ہم ساری خوشیاں ضائع کر دیتے ہیں۔ 360 ہڈیاں جسم میں، ایک درد کرتی ہے، صرف ایک گھٹنا درد کرتا ہے، تو کسی بندے سے پوچھیں نا طبیعت کہتی ہے، کہتے ہیں گھٹنے کا بڑا برا حال ہے، اور بھئی باقی 359 ٹھیک ہے نا، تو ان کا بھی تو نام لینا چاہیے نا کبھی کبھی، جو چیزیں ٹھیک ہیں نا۔ یعنی ایک بندے کے پاس بچے بھی ہیں، صحت بھی ہے، گھر بھی ہے، بہن بھائی بھی ہیں، عزت بھی ہے، وقار بھی، صرف پیسے کوئی نہیں، صرف مالی طور پر تھوڑا سا کمزور ہے، تو کیا اس غریبی کی وجہ سے ساری چیزیں ہی وہ ختم کر دے گا؟ سارے معاملات میں کمزوری آ جائے؟ وہ باقی چیزوں کی جو اللہ نے تجھے حسن دیا ہے اس سے تو استفادہ کر، باقی جو خوبصورتیاں دی ہیں اس سے تو نفع اٹھا۔ اب ایک چیز کو سوچ سوچ کے سارا کچھ تباہ کر لے انسان زندگی میں۔ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، تابعین، اسلاف، بزرگ، صوفیاء، کبھی ان کو آپ پلٹ کر دیکھیں، ان کے گھروں میں زیادہ مالی آسودگی تھی نہیں، لیکن صبح سے شام تک جو تذکرے ہوتے تھے وہ مدینے والے محبوب کے ہوتے تھے۔ دیکھیں نا، اور میں مطلب کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو بالکل ہم حقیقت سے دور چلے گئے ہیں۔ الترغیب و ترہیب میں حافظ منذری نے حدیث لکھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے تو دعا مانگی، سرکار نے دعا کی، اے اللہ میرے اہل بیت کو بس بقدر کفایت روزی دینا۔ حضور نے تو فاقہ مانگا اپنے بچوں کے لیے۔ یہ جن چیزوں کو ہم نے آسودگی سمجھ لیا ہے، اس کو تو حضور نے قبول ہی نہیں کیا، لیکن ان لوگوں کا جو رویہ ہے وہ بڑا قابل توجہ ہے۔ آپ اہل بیت اطہار کی عظمت پر کتابیں پڑھیں نا، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنی کتابیں مصنفین نے لکھی آج تک سب کھول کے دیکھ لیں، ہر ایک میں لکھا ہوگا کہ مہینہ مہینہ گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھانا نہیں پکتا تھا، ہر ایک نے لکھا ہے۔ پانی اور کھجور پہ گزارا تھا، ہر ایک نے لکھا ہے، سب نے لکھا ہے، لیکن توانائی اس طرح کی ہے، یہ کردار اتنے بلند ہیں، رفتیں اور عظمتیں اتنی اونچی ہیں کہ جو مصنف یہ لکھ رہا ہے نا کہ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، 3-4 صفحے آگے جا کے وہی بندہ یہ بھی لکھ رہا ہے کہ گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، پر جو مانگنے آتا تھا اسے جھولی بھر کے عطا کیا جاتا تھا۔ یہ جو پہلو ہے نا زندگی کا، یہ جو پہلو ہے اس کو سمجھیں۔ کیا انسان پر غربت ہو تو غربتیں طاری کر کے بیٹھ جائے؟ اور ویسے بھی یہ لوگ تو فقر اختیاری والے، انہوں نے تو غریبی شوق سے قبول کی، یہ تو ان کی چاہت۔ تو اللہ رسول کے تذکرے، محبتیں، یہ محتاج نہیں ہے ان چیزوں کی۔ اور پھر اگر دکھ آ بھی جائیں تو دنیا میں اتنے دکھ کسی پہ نہیں آئے جتنے خود نبی کریم پہ آئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا محبوب ہوں اور مخلوق میں سب سے زیادہ نبیوں کو ستایا جاتا ہے اور مجھے سب سے زیادہ ستایا گیا۔ اور سیرت کے جو طلباء ہیں وہ غور کر سکتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے جو ایام ہیں وہ کتنے سخت ہیں، اور مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد تو تلواریں میانوں سے باہر آ گئیں، کبھی بدر، کبھی احد، کبھی خندق، کبھی تبوک۔ اور مکہ مکرمہ سے میں تو صرف کفار سے مقابلہ تھا، مدینے میں تو منافقین بھی ہیں۔ 2 قسم کے محاذوں پر جنگ لڑنی ہے۔ یہ ساری چیزیں، سارے دکھ، ساری آزمائشیں ہر وقت ساتھ ہے، لیکن حضرت حارث بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے تھے۔ ہر وقت مسکرانا، ہر وقت حضور کے چہرے پر تصور محبت۔ ہم تو بھائی اس قدر گھٹن کا شکار ہیں کہ وہ جانے کس ایسے قومے میں چلے گئے ہیں کہ جہاں سے وہ تصور ہی باہر نہیں آتا۔ حضور کا ذکر پاک، نبی پاک کی محبت کی بات، حضور کے تذکرے، یہ جیسے جیسے زبانوں پہ رہتے ہیں، یہ جیسے جیسے انسان کی طبیعت میں آ جاتے ہیں، میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں
اگر ہم اپنے بچوں کو سیرت پڑھانے میں کامیاب ہو جائیں، اگر ہم خود حضور کی سیرت کو پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں، تو ہماری روحیں اتنی جوان ہو جائیں کہ بڑے بڑے سفر بھی ہمیں تھکا نہ سکیں، بڑی بڑی آزمائشیں ہمیں کمزور نہ کر سکیں۔ یہ جو لوگ روز ہمیں ملتے ہیں، جو کچی پکی باتیں کرتے ہیں، صبح کچھ، دوپہر کو کچھ، شام کو کچھ، یہ جو غربتوں کے رونے روتے ہیں، یہ غریب لوگ بھی یہ کام کرنا چھوڑ جائیں، اس لیے کہ توانائی ہے حضور کے تذکروں میں، نبی پاک کے تذکروں میں کیف ہے، سرور ہے، وہ باتیں روح سے نکلتی ہیں۔ امیر المومنین خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، تاجر ہیں، تجارت کی ہے ساری زندگی، دوستوں کے بیچ بیٹھے۔ ہم نے سوچا ہے کہ یہ جو حضور کے تذکرے ہیں نا، یہ ذمہ لگا دیے جائیں مولویوں کے، علماء کے، مشائخ کے، ان کی تو ذمہ داری ہے، وہ تو کریں گے ہی، لیکن محبوب تو ہم سب کے نبی ہیں نا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ تاجر یہ کام ہی نہ کرے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کو ساری باتیں آتی ہوں؟ میں بڑی معذرت سے کہوں گا، کبھی کبھی موقع ملتا ہے سیاستدانوں کی تقریریں سننے کا، تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، ان کو اپنے لیڈر کا نام صحیح لینا آتا ہے، فلانا قائد جمہوریت تو فلانا قائد عوام تو فلانا یہ تو فلانے نے یہاں کا، یہ پوری کہانی یاد ہے، یہ میں درد سے کہہ رہا ہوں، لیکن جب حضور کی بات آتی ہے تو آپ یقین کریں کہ لفظ ٹوٹتے ہیں، جملے ٹوٹتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں آ کسی فقیر کے پاس آ کے بیٹھ، جس کو معنی نہیں بھی نہ آتا، وہ بھی تجھے کھل کے بتائے گا کہ بلغ العلا بکمال کشفت دجا بجمال ہی حسنت جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ، کھل کے بتائیں گے، کیونکہ یہ علماء نے یاد کر لیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پرانے دوست ملنے آئے، اور دوست کون کون سے ہیں؟ حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، یہ سب عشرہ مبشرہ صحابہ ہیں، یہ سارے نبی کریم علیہ السلام کے قریب میں بعد میں چلے گئے، قربت حاصل ہوئی، یہ سب حضرت صدیق اکبر سے ملنے آئے اور اس خبر کی تصدیق کرنے آئے کہ سنا ہے آپ مسلمان ہو گئے، تصدیق کرنے آئے۔ کہتے ہیں ہم تو صرف تصدیق کرنے گئے تھے، چونکہ تاجر ہمیشہ فیصلے کرتے ہیں تو بڑے سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، اتنے بڑے آدمی نے اس طرح۔ حضرت صدیق اکبر کی سیرت لکھنے والے کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد انہیں ہزاروں دینار کا نقصان ہوا ہے، کیونکہ لوگوں نے تو ان سے تجارت چھوڑ دی تھی، اور ہمارے ہاں تو ہر کام جمہوری ہوتا ہے نا، اگر سارے لوگ کریں گے تو چلو میں بھی کر لوں گا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حق کو حق سمجھا، تو پھر یہ نہیں دیکھا کہ کوئی کر رہا ہے تو میں کروں گا، انہوں نے کہا ہمارا ضمیر قبول کر گیا ہے، مکے میں کوئی دوسرا مانے نہ مانے، ہم مدینے والے کا کلمہ پڑھتے ہی رہیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جب ان کے احباب تصدیق کرنے آئے کہ سنا ہے آپ مسلمان ہو گئے، وہ کہتے ہیں ہم تو خالی تصدیق کرنے گئے تھے، آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ کچھ باتیں ہوتی ہیں رسمن، اور کچھ چیزیں انسان پر کیف بن کے طاری ہوتی ہیں، ان کے تذکرے کرنے کا انسان موقع تلاش کرتا ہے کہ مجھے کوئی موقع بن جائے نا، کوئی موقع جو کسے دا عاشق ہوئے گالوں سے دی کردہ، وہ سو مکر بہانے کر کے بھی وہ نہیں مرنے مردہ، کہتے ہیں کہ کوئی بہانہ ملے۔ سیدنا ابو بکر صدیق سے انہوں نے جب پوچھا نا، سنا ہے آپ مسلمان ہو گئے، تو حضرت صدیق نے کہا یار یہ اتنی جلدی بتانے والا جواب نہیں، ذرا بیٹھ نہیں جاتے؟ شیخ اسماعیل حقی نے لکھا بٹھا لیا، پھر اس ذوق سے حضور کی بات کی، اس محبت سے نبی پاک کا تذکرہ کیا، اس توانائی سے حضور کا ذکر کیا، نبی پاک کی تعلیمات، حضور کا اخلاق، نبی پاک کا بات کرنا، حضور کا بولنا، رسول پاک کا غلاموں سے گفتگو کرنا، حضور کا کفار کو دین کا وہ اس ذوق سے بیان کیا، اس شوق سے بیان کیا، اس درد سے بیان کیا کہ وہ جو تصدیق کرنے آئے تھے نا، ان سب کی آنکھیں بھی چمک اٹھی، کرنے لگے ابو بکر اب آپ اس طرح کریں، یہ بات یہیں رہنے دیں، ہمیں بھی ساتھ لے جائیں، ہم بھی رسول پاک کا کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ حضور کے ذکر پاک کی مجلس میں اچھا ہی ذکر کرتے ہوں گے سارے لوگ، بڑا بہترین تذکرہ ہوتا ہے ہمارے ہاں، لیکن محافل میں بھی کچھ چیزوں کی اصطلاحات کی ضرورت ہے۔ میں ذرا بزدل سا بندہ ہوں اسٹیج پر بیٹھنے کے معاملے میں کئی دفعہ ڈر جاتا ہوں، جب نقیب محفل دوڑ کے ادھر چلا جاتا ہے نا، پھر ادھر آ جاتا ہے، پھر ادھر چلا جاتا ہے، پھر ادھر آ جاتا ہے، کیا ہونے لگا، کہتے میں جملہ دینے لگا، تو
میں کہا میں نے تو لگا سی تو بمب چلانے لگے کوئی، وہ کر جو بات کرنی ہے، یہ سنجیدہ اسٹیج ہے، کیا مزاج بنا لیا اور کس طرح کے رویے پنپنے لگ گئے، کیا قوم کو دینا چاہتے ہیں آخر. اور آپ بات کر رہے ہیں حضور سید عالم کی اور اسٹیج پہ نوٹ گنے جا رہے ہیں، بولیاں لگائی جا رہی ہیں، اس کے اتنے ہیں، اس کے، اس طرح دین پھیلتا ہے. مہذب قومیں اس طرح کر کے بلاغ دین کرتی ہیں. کیا دین کی تبلیغ کرنے والوں نے یہ والے رویے اختیار کیے تھے؟ میرے عزیز، بہت خوبصورتی سے، بہت سنجیدگی سے، بہت حسین انداز میں رسول پاک کا ذکر کیا جائے، ذکر کی مجالس کی جائے، حضور کی محبت کا فروغ دنیا کے سامنے رکھا جائے. میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے وہ پہلو جس کی معاشرے میں بڑی زیادہ ضرورت ہے انہیں ڈھونڈ کے نکالا جائے، اور تحقیق کے بعد وہ مستند ترین چیزیں لوگوں تک پہنچائی جائیں. اور ہم اگر کوشش کریں، عوام، ہم اگر تھوڑی کوشش کریں کہ ہم جب اپنے بچوں کو اتنی باتوں کا قائل کرتے ہیں، اتنی باتوں پر قائل کرتے ہیں، سارا دن انہیں کہتے رہتے ہیں ابا کا فرما بردار ہو جا، اماں کا فرما بردار ہو جا، اور اگر شادی ہو جائے پھر تو وہ بیچارہ بچہ نہ 2 کشتیوں کا مسافر ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں لگتا میں نے جانا کدھر ہے. بڑے بڑے سیانے جوان، سیانے سمجھدار، بڑا کام کر سکتے تھے اور ملت کے لیے، علاقے کے لیے، مذہب کے لیے کردار ادا کر سکتے تھے، لیکن بیچارے سارا دن اپنی والدہ اور اپنی بیوی کے جھگڑے سے ہی باہر نہیں آتے. یہی مصیبت جان نہیں چھوڑتی، لڑائی والی. تو کرنا کیا ہے جب آپ کا ذہن پوری طرح، چلیں آپ نہ بھی مانیں، آپ نہ بھی مانیں، تو میں ویسے ڈھیر سارے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو باہر اس لیے تلخ ہوتے ہیں کہ گھر میں ناراض ہو کے آئے ہوتے ہیں. چلیں آپ نہ مانیں، آپ نے تو گھورنا شروع کر دیا مجھے بیچ بیچ میں سے. آپ نہ بھی مانیں تو بہت سارے لوگوں کی موٹر سائیکل کی ٹکر اس لیے ہو جاتی ہے کہ گھر میں، چلیں آپ نہ مانیں. ایک شاعر نے بھی کہا ہے، وہ کہتا ہے جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، کہ روٹھنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھرنا. کبھی کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے جب آپ حضور کی سیرت پاک کے مطابق، سیرت پاک، میرے پاس ایک صاحب آ گئے، میں ملک سے باہر تھا، تو مجھے کہنے لگے جناب یہ دیکھیں میں نے بچے کی شادی کرنی ہے تو یہ ایک جگہ کورس کرانے کے لیے لے کے جانا ہے بچے کو. بچے اکیلی تنہائی پسند ہو گئے، تو اب مجھے کسی نے کہا ہے کہ آپ کسی موٹیویشنل اسپیکر کے پاس لے جائیں، وہ اس کو تھوڑا سا قائل کرے کہ بیوی کے ساتھ یہ وقت گزار سکے. یہ تو اپنے کمرے میں، اس کے کمرے میں کوئی موجود ہو تو یہ پریشان ہو جاتا ہے. اور یہ تیزی سے ہمارے ہاں بھی مصیبت آ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ موبائل لے کے بچے تنہا بیٹھنا چاہتے ہیں، اکیلے میں. اور پہلے تو آپ کسی کو روک لیتے تھے نا، وہاں نہ جانا، یہاں نہ جانا، اب وہ موبائل پہ کہاں پہنچ گیا کسی کو کوئی پتہ نہیں. یہ تنہائی، اکیلے رہنا، یہ جو معاشرتی حسن ہے اسے خراب کر رہا ہے. مجھے کہنے لگے موٹیویشنل اسپیکر کے پاس لے جانا ہے تو یہ بندہ کیسے؟ میں نے کہا اسے چھوڑو، قرآن پاک کا ایک جملہ، صرف پورا قرآن ایک جملہ اسے اچھی طرح سکھا دو، بیٹیوں کو بھی بیٹوں کو بھی یہ سکھا دو، خیر ہو جائے گی. اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا عورتیں تمہارا لباس ہیں، تم عورتوں کا لباس ہو. ہر جوان خوبصورت سے خوبصورت لباس پہننا چاہتا ہے، بہتر سے بہتر نظر آنا چاہتا ہے. بڑا خوبصورت آدمی بھی ہو تو بغیر کپڑوں کے بھلا نہیں لگتا، برا لگتا ہے. میں کئی دفعہ نا، میرا چھوٹا بیٹا ہے 4-5 سال کا، تو میں ٹوپی اتار کے بیٹھوں تو ٹوپی لے آتا، کہتا ہے بابا ٹوپی پہن لیں. کیونکہ بعض اوقات بعض لوگ لباس کے بغیر زیادہ بھلے نہیں لگتے. او عزیزو، قرآن نے کہا عورت مرد کا لباس ہے، مرد عورت کا لباس ہے. معنی کیا ہے؟ کہ تم تنہائی میں نہیں سجتے. عورت اپنے خامند کے ساتھ اچھی لگے گی، خامند اپنی بیوی کے ساتھ اچھا لگے گا. تم لباس ہو، تم ایک دوسرے کی زینت ہو. دوسرا معنی مفسرین نے یہ کیا، گرمی ہو یا سردی ہو، لباس کی ضرورت دونوں موسموں میں ہوتی ہے. شدید گرمی میں بھی کہتے ہیں یار ننگے سر نہ نکلنا، دھوپ شدید ہے، کوئی کپڑا رکھ لو. اور سردی میں تو بہرحال ضرورت رہتی ہے. دین نے کہا عورت مرد کا لباس ہے، مرد عورت کا لباس ہے. یہ دونوں اگر ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے تو دوسرے کو یہ ہر قسم کی سختی سے، معاشرتی ہو یا موسمی ہو، بچائیں گے.
اور تیسرا معنی مفسرین نے کیا، کہنے لگے جسم پر جتنے بھی دھبے ہوں نا لباس کی وجہ سے چھپ جاتے ہیں، جتنے بھی جسم کے اوپر نشان ہوں لباس کی وجہ سے چھپ جاتے ہیں۔ جب تو نکاح کر لیتا ہے عورت تیری پردہ داری کر لیتی ہے، تیری پردہ پوشی، اور تو اس کی کر دیتا ہے۔ تو اسلام نے سیرت میں، اب دیکھیے ایک حدیث بھی سنیے۔ ایک دن نا نبی پاک علیہ السلام نے گھر میں بیٹھے بیٹھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، عائشہ ایک بات کروں تم سے؟ یا رسول اللہ کیجیے۔ فرمایا جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو مجھے تب بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے دل میں کوئی بات، اور جب راضی ہوتی ہو تب بھی پتہ چلتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگی، حضور میرے ماں باپ قربان ہو، میں اور آپ سے ناراض؟ کہا عائشہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ فرمایا تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ حضور اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب ہوتی ہو نا خوش تو قسم اٹھاتے وقت کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو جناب ابراہیم خلیل کے رب کی قسم۔ تو سیدہ عائشہ بہت روئیں، اور ایک سیرت نگار نے تو یہ جملہ بھی لکھا ہے، کہتے ہیں وہ نا آنکھوں سے رو رہی تھیں اور لبوں سے ہنس رہی تھیں، اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ جملوں تک کا خیال رکھتے ہیں، اتنا احساس فرماتے ہیں کہ کون کہاں بول رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا عائشہ مجھے خبر ہوتی ہے، تو سیدہ فوراً عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں نام ہی چھوڑتی ہوں پر میرے دل میں مدینے والے محبوب ہر وقت ہی موجود ہوتے ہیں، دل سے بات نہیں جاتی۔ جب ہم حضور کا ذکر پاک کریں گے، جب نبی پاک کا تذکرہ کریں گے، اور جب ہم حضور سید عالم کے تذکروں کی محفلیں سجائیں گے، کائنات میں حسن پیدا ہوگا، جھگڑے عام ہو گئے، فساد عام ہو گئے، سیاسی فرقہ واریت نے قوم کو توڑ کے رکھ دیا۔ بڑی زیادہ ضرورت ہے حضور کے ذکر کی مجلسوں کی، بڑی زیادہ ضرورت ہے نبی۔ اور پھر ایک اور بات بھی عرض کروں، یہ جو میلاد کی، محرم کی، صوفیاء کے آراس کی محفل ہوتی ہے، ان میں غریب لوگ آتے ہیں، تگڑے بھی آتے ہیں پر تھوڑے تھوڑے، غریب لوگ زیادہ آتے ہیں، غریب۔ میں نے دوستوں کو مشورہ دیا تھا پچھلے سال ربیع الاول پہ، میں نے کہا تھا پیروں کا، نعت خوانوں کا، خطیبوں کا، عام کا لنگر ایک جیسا کر دو، اس لیے کہ یہ سارے کہتے ہیں لنگر شریف، کہتے ہیں نا جی، جو شاپر میں چنے والے چاول ہیں اسے خطیب صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں نا لنگر شریف، پیر صاحب بھی کہتے ہیں۔ تو جب لنگر شریف ہے تو انشاءاللہ پیر صاحب کے گلے سے بھی اتر جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا، شریف جو ہے لنگر، اور برکت والا، اور شک بھی کوئی نہیں، اتر جائے گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس میں غریب لوگ آتے ہیں، اگر زیادہ بوٹیوں والے چاول میلاد پہ پک جائیں اور وہ لا کے سجائے جائیں برتنوں میں، دیکھو نا محرم شریف میں نا میری اماں جی مجھے کہتی ہیں کہ جا میں نے نا ٹوٹیاں لے آ دے۔ آپ کو ٹوٹیاں پتہ ہے؟ نہیں پتہ ٹوٹیاں کا؟ مٹی کے چھوٹے چھوٹی پلیٹیں ہوتی ہیں، تو ہمارے وہاں نا اس کو ٹوٹیاں کہتے ہیں، یہاں کوئی اور نام نہ ہو اس لیے میں نے کہہ دی۔ تو مجھے ذرا سائیکل چلا کے جانا پڑتا تھا 3 کلومیٹر۔ میں کہ اماں جی میں استادوں نے پوچھا ہے اے نا ختم پرات بھی ہو جاتا ہے، ٹوٹیاں دی کوئی نہیں لوڑ۔ تو اماں کہنے لگی میں تیرے مسئلے ہی نہیں مندی، تو لے آ کے دے۔ تو ایک سال تو بڑی گرمی تھی اور میں نے بڑے دلیلیں دی، پر اماں تو اماں ہی ہوتی ہے نا۔ امام اعظم کی والدہ، امام اعظم کی والدہ وہ ایک اچھے خطیب تھے کوفے میں، تو امام صاحب سے کہتی تھی جاؤ ان سے مسئلہ پوچھ کے آؤ، تو امام صاحب کہتے تھے اماں وہ تو میرا شاگرد ہے، تو کہتے نہیں وہ مسئلہ صحیح بتاتا ہے، اماں تھی نا۔ تو امام صاحب ماں جو مسئلہ پوچھتی اس وائز کے پاس جا کے کہتے کہ یہ یار سوال کا جواب، وہ کہتے استاد جی مجھے تو نہیں نا آتا آپ بتائیں، تو فرماتے ٹھیک ہے میں تجھے جواب دیتا ہوں پھر تو مجھے دے، میں تیرا نام لے کے اماں کو بتاؤں گا میری اماں مطمئن ہو جائے گی۔ یہ بعض اوقات تو والدہ صاحبہ مجھے کہتی نہیں لے آ کے دے۔ تو ایک سال میں بڑی گرمی میں گیا، میں لے کے آیا، میں نے واپس آ کے کہا اماں جی مینوں ایک گل تے دسو یہ ٹوٹیاں ضروری کیوں نے، آخر کوئی حکمت تو ہوگی نا۔ تو فرمان لگی ہے پتر حضور دی اولاد پاک دے نام تے لنگر پکایا ہے، ہن میں کسے نو حضور دی اولاد دے نام تے لنگر دیاں تے پھر انہوں آکھا میری پلیٹ بھی دے کے جائیں، ان کے نام پر جو دے دیا سو دے دیا۔ ہم دیکھیں نا یہ لنگر شریف جو حضور کے میلاد سے وابستہ ہے، اگر اس کا احترام ہو جائے، یہ غریب لوگ، ہو سکتا ہے ماڑا بندہ سارے بچے ساتھ لے آئے لنگر کھانے کے لیے،
اور بٹھا کے کھلایا جائے. تو ہو سکتا ہے زیادہ بوٹیاں دیکھ کے غریبوں کو کئی دفعہ کھانے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، بھوک زیادہ لگی ہو تو تہذیب بھول جاتی ہے. غربت نے میرے بچوں کو تہذیب سکھا دی، اب وہ سہمے ہوئے رہتے ہیں، شرارت نہیں کرتے. تو ہو سکتا ہے وہ زیادہ چاول کھائے تو پھر اپنے باپ سے پوچھ بھی لے کہ بدی آج بڑیاں پیاں بوٹیاں مل دیاں نے، خیر ہے. میرا خیال ہے کہ باپ رو ہی پڑے گا اور کہے گا پتر تو آج راج راج کے کھا، آج مدینے والے دا میلاد شریف. تھوڑی سی اصطلاحات کی جائیں، تھوڑا سا شعوری پیغام عام کیا جائے، حضور کے تذکرے، نبی پاک علیہ السلام کی باتیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس طرف مائل کیا جائے. غریب لوگ آتے ہیں، تربیت کا ٹریننگ کا موقع میسر آئے. بات ختم کرنے لگا ہوں، آپ میری بات پر توجہ کریں گے. ایک بات بڑی اہم اور بڑی ضروری ہے، اس پر ضرور غور کیجئے گا. نبی پاک علیہ السلام کا تذکرہ جس طرح ہم نے محافل میں کرنا ہے نا، اور حضور علیہ السلام کا ذکر پاک جس طرح ہم نے مساجد میں کرنا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کے تذکرے جس طرح ہم نے، یہ چند منٹوں کی بات ہے، آپ نے ذرا توجہ کرنی ہے، میں زیادہ توجہ چاہتا ہوں اس عنوان پر آپ کی. اسی طرح نا ہمارے گھر کی چار دیواری کے اندر بھی روز حضور کا ذکر ہونا چاہیے. ہمیں نا 3 باتیں نبی پاک نے ہمارے ذمے لگائیں. فرمایا کہ تو اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ، ایک اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، ایک اپنی اولاد کو اپنے نبی کی اولاد کی محبت سکھاؤ. ہمیں نا اپنے گھروں کے اندر تھوڑا سا توجہ کر دیں گے. اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ محبت میں بھی کوئی روتا ہے. میں سمجھتی تھی دکھوں میں لوگ روتے ہیں، تکلیفوں میں روتے ہیں. لیکن جس رات ہجرت کے لیے حضور نے جانا تھا اور محبوب نے کہہ رکھا تھا میرے والد سے کہ ابو بکر آپ بھی ساتھ جائیں گے، فرماتی ہیں میرے والد منتظر رہتے تھے، راتوں جاگتے تھے. تو جس دن حضور آئے، دروازے پہ دستک دی اور محبوب نے کہا ابو بکر چلو، تو کہتی ہیں صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آئے. تو میں نے کہا کہ ابا جی آپ روتے ہیں؟ تو سمجھ آئی کہ میرے والد حضور کی محبت میں رو رہے ہیں. ہمارے بچے نا ہم سے درد سیکھتے ہیں، ہم سے کیفیات سیکھتے ہیں. دیکھو نا، ایک ہوتی ہے محبت کی تقریر کرنا، ایک ہوتا ہے محبت کرنا. محبت کی نصیحت اور ہے اور جذبات کا رخ کسی طرف ہونا یہ اور ہے. باپ رات کو رو پڑا ہے بستر میں، بچے اٹھ کے آ گئے ہیں، اماں سے پوچھتے ہیں والد کیوں روتے ہیں؟ ماں کہتے بیٹے تیرے والی بات نہیں. اماں جی کوئی ڈاکٹر کا مسئلہ ہے تو بلاتے ہیں، کوئی پریشانی ہے تو بتایا جائے، معاملہ کیا ہے؟ اماں نے کہا پتر تم جاؤ، تمہارے والا مسئلہ نہیں. یہ بچوں نے اصرار کیا تو ماں بھی رو پڑی. کہنے لگی بیٹا دکھ کوئی بھی نہیں، تمہارے والد کو نا حضور کا مدینہ یاد آتا ہے. یہ جو ذوق گھر کے اندر سے اولادوں کو ملتا ہے، پھر وہ انہیں عشق کی دلیلیں نہیں دینی پڑتی، عشق چھلکتا دکھائی دیتا ہے، وہ ان پر پوری طرح طاری ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گزر رہے تھے، حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو گھر میں بٹھا کر حضور کا ذکر پاک کر رہے تھے، اپنے بچوں کو بٹھا کے نبی پاک کے تذکرے سنا رہے تھے. او سنگیو، گھروں میں جتنی پریشانیاں ہیں یہ نکل جائیں گی. ہمارے گھروں میں گھٹن نے ڈیرے لگا لیے، گھر میں رہنے والے بسنے والے ایک دوسرے کے لیے دلوں میں سختی لے آئے. اگر تھوڑا سا حضور کا ذکر پاک آ جائے، درود پاک آ جائے، گھروں میں نبی پاک علیہ السلام کی باتیں ہونے لگیں اور بار بار ہونے لگیں، اور ہم اپنے بچوں کو تھوڑا ادھر لانے میں کامیاب ہو جائیں، ہمیں اس کی جو دنیاوی آسانیاں ملیں گی وہ تو اپنی جگہ، جو روحانی بالیدگی ہے، جو باطن کی ترقی ہے، جو اندر کا نور ہے، وہ کہاں تک چلا جائے گا؟ حضرت عباس کہتے ہیں میں گھر میں بیٹھ کے اپنے بچوں کو حضور کا ذکر پاک سنا رہا تھا. میں تو سنا رہا تھا، مجھے کیا پتا کہ حضور بھی دروازے پہ کھڑے ہو کے سن رہے. نبی کریم گزر رہے تھے، حضور کے کانوں، مقدس کانوں میں آواز گئی، حضور ٹھہر گئے، محبوب بھی سن رہے تھے. فرماتے میں نے نہ دروازہ کھولا، دستک ہوئی تو دروازہ کھولا، میں حیران رہ گیا، اللہ کی ساری رحمتیں میرے دروازے پر موجود ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو سن بھی لیا ہے، پھر بھی تصدیق فرمائی. کیا کر رہے تھے؟ یا رسول اللہ میں نا بچوں کو بتا رہا تھا کہ کریم بچپن سے ہی بڑے باکمال ہیں. میں حضور کے والد گرامی کا، آپ کی والدہ پاک کا، دادا جان کا میں تذکرے سنا رہا.
حضور فرمانے لگے میں نے سن لیا ہے چچا، آپ کے اور آپ کے گھر والوں کے لیے میری شفاعت آپ نے اپنے اوپر ضروری قرار دے لی ہے۔ یہ کام ایسا شاندار ہے کہ جب ہم حضور کا ذکر پاک کرتے ہیں، جب نبی پاک کے تذکر، یارو میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں مختصر سے تجربے میں، بڑا اعزاز اللہ نے ان لوگوں کو دیا جو حضور کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ نے بڑا نوازا، دنیاوی آسانیاں بھی ہوئی، لیکن جو اللہ نے انہیں وقار دیا، جو قدر دی، لوگ سیاستدانوں کی گاڑیوں کے پیچھے بھی بھاگتے ہیں، لیکن جو مشائخ کے ساتھ ان کی عقیدت ہے نسبت مصطفیٰ کی برکت سے، وہ جو خوبصورتی ہے، وہ جو حسن ہے، یہ حضور کے ذکر پاک کے برکات کی وجہ سے۔ ہم سب کو حضور کا نعت خواہ ہونا چاہیے۔ ہم اگر رات کو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں وہ کام پھر ہم پہ طاری ہو جاتا ہے، یعنی وہ جج صاحب کا خیال ہوتا ہے میں گھر بھی آؤں تو کوئی مجھ سے فیصلہ ہی کرا لے، اور ٹیچر کا خیال ہوتا ہے گھر آؤں تو کہوں نکالو سارے کتابیں سبق پڑھو۔ اس طرح ہوتا نہیں نا، گھر میں تو کوئی آپ کی والدہ ہے، کوئی اہلیہ ہے، کوئی بہن ہے، کوئی بیٹا ہے، ہم جو کام کرتے ہیں اس کو طاری کر لیتے ہیں۔ نقصان یہ ہوتا ہے کہ طبیعت میں خشکی آ جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا میدان فتوے کا ہے، اور فتویٰ بھی ایسا نہیں کہ وہ نقل کر دیا کسی کتاب سے، وہ جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے، وہ انبار لگاتے ہیں دلائل کے، انبار، یعنی کسی جگہ بھی اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ وہ کسی نے پوچھا یہ سجدہ تعظیمی، تعظیم کے لیے سجدہ، عبادت کے لیے نہ ہو، تعظیم کے لیے، تو سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ اس پر انہوں نے 40 آیات لکھی، 150 فقہی حوالے لکھے، فرمایا اپنی بات نہیں کرتا، امت کے سارے اکابرین کی رائے تمہیں بتاتا ہوں۔ کسی نے پوچھا تیمم کس مٹی سے جائز ہے، تو انہوں نے مٹی کی 80 قسمیں بیان کی۔ ایک مٹی کپڑے پہ ہے، ایک مٹی پتھر پہ ہے، ایک مٹی فلاں کپڑے پہ ہے، ایک مٹی زمین پہ، 80 اقسام۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علوم و معرفت دیے تھے، سارا دن لکھنے پڑھنے کا کام، صغرے کبرے، تحقیق، ریسرچ، لیکن رات ہوتی تھی تو چھوڑ دیتے تھے سارے قلم اور پھر حضور کی نعت لکھتے تھے۔ یہ ہے زندہ رہنے کا طریقہ۔ یہ ساری باتیں بھی، فتویٰ نویسی بھی، یہ سب کچھ بھی زندگی ہے، لیکن حضور کے تذکروں میں جو رعنائی ہے، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، ان کی مہک نے دل کے، ان کی مہک نے دل۔ ایک بہت بڑے شاعر تھے، میری ملاقات ہوگی ایک دفعہ کسی مشاعرے میں بھی سننے گیا ہوا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ کچھ تبصرہ کریں، تو مجھے کہنے لگے کہ ایک عالم نے اعلیٰ حضرت کے سلام کی شرح لکھی ہے، وہ عالمانہ تو ٹھیک ہے لیکن بندہ ساتھ شاعر بھی ہونا چاہیے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہے؟ کہنے لگے سارا پڑھنا چاہتا تھا پر ایک شعر پہ ہی اڑ گیا ہوں۔ کہتی کمال ہے یار، اس طرح بھی کوئی کہتا ہے؟ میں نے کہا جی کون سا شعر؟ کہنے لگے دیکھو کیا کہتے ہیں فاضل بریلوی، کہتے ہیں جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، جس کی 2 بوند ہیں، حضور کے 2 بوند ہوں تو کوثر و سلسبیل بن جاتی ہے۔ کہتے ہیں جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا، اور جس کے قدموں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی۔ تو جب ہم اپنے سارے کاموں سے دنیاوی سے فارغ ہو گے، رات کو نعت ہی سنیں گے نا، اور نعت ہی پڑھیں گے، اور صبح اٹھتے ہی توجہ نعت شریف کے ساتھ لگ جائے گی، تو آپ یقین کریں دل تازہ رہے گا، وہ دن بھی سارا بڑا عمدہ گزرے گا، طبیعتیں مطمئن رہیں گی، اور آپ جو زیادہ سنتے ہیں، جو زیادہ کہتے ہیں، وہی زبان پر جاری بھی ہو جاتا ہے، وہی جاری بھی ہو جاتا ہے۔ جب آپ زیادہ سننے لگیں گے تو انشاءاللہ یہ حضور کے تذکرے زبانوں پر جاری بھی ہو جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا ہوں اللہ قبول فرمائے، گفتگو کے دوران کہیں بھول گیا تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔